سورہ آل عمران رکوع نمبر 5 تلاوت سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا، رودار یعنی باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں اور قرب والا، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں اور خاصوں میں سے ہوگا۔ وہ بولی اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کو پوجو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف،
حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 5 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب وہ نجران کے عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ خدا تھے، تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ خدا تو نہیں تھے، خدا کے مقرب بندے تھے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کو خدا کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، تو ایک طرف نبی کی عظمت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں۔ ایک طرف عیسائیوں کی گمراہی کا جواب بھی دینا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک بھی ٹھہرا دیا ہے۔ تو جب ایسا نازک موڑ آ جائے کہ امت گمراہ ہو رہی ہو اور وہ نبی کو ہی خدا کا شریک ٹھہرا رہی ہو، تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کا یہ رکوع بہت تفصیل سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ نے اس پورے رکوع کے اندر نبی کی تعظیم بھی بیان کی، نبی کی شان بھی بیان کی، نبی کا مقام بھی بیان کیا، اور اس کے جو بارے میں من گھڑت عقیدہ عیسائیوں نے رکھ لیا تھا کہ ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، اس غلط عقیدے کی تردید بھی کی۔ خدا کی توحید کا بیان ہو، شرک کا رد ہو، مگر نبی کی گستاخی سے بچ کر نبی کی تعظیم کے ساتھ ہو، اس کا نام ہے ایمان۔ تو اس رکوع میں اسی بات پر زور دیا گیا اور سمجھایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے گئے اور نبی کی شان اور نبی کا مقام بتایا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جس وقت سخت وقت آیا، یہودیوں نے ان کو مارنا چاہا، تو اس موقع پر یہودیوں نے ایک سازش کی کہ ایک تتیانوس نام کے بندے کو اندر بھیجا کہ تم جا کر حضرت عیسیٰ کو باتوں میں لگاؤ اور ہم حملہ کر دیں گے۔ جو ہی تتیانوس اندر حملے کی نیت سے پہنچا، اللہ پاک نے تتیانوس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت میں کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب یا سولی پر چڑھانے کی نیت سے جو یہودی گستاخ اندر داخل ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک ہی بندہ ہے۔ وہ اپنے ذہن میں سمجھے ہوئے تھے دو ہوں گے، ایک تتیانوس اور ایک عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، لیکن غور سے دیکھا تو تتیانوس بھی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگا، تو انہوں نے پکڑا تتیانوس کو، اٹھا کر اس کو سولی دے دی، اور وہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دے دی۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، انہوں نے عیسیٰ کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ جب سولی دے دی تو پھر سوچنے لگے یہ کپڑے، یہ لباس تو تتیانوس کا تھا، یہ شوز اور یہ چیزیں تو تتیانوس کی تھیں۔ اچھا اگر یہ عیسیٰ ہے تو پھر تتیانوس کہاں گیا؟ اگر یہ تتیانوس ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ تو وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے صلیب چڑھایا نہ انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ حالت میں اٹھا لیا۔ اس موقع پر قرآن نے یہاں پر ایک زبردست کلمہ استعمال فرمایا، وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، وہی لفظ مکر اللہ نے اپنے لیے بھی نازل فرما دیا، وہی جو لفظ کافروں کے لیے ہے، مکروا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اب اس کا ترجمہ کیا کرنا چاہیے؟ بڑے بڑے مترجمین نے یہاں پر ٹھوکر کھا دی، لیکن
اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس مترجم اقدس پر جن کا ترجمہ اس وقت یہ فقیر تلاوت کر رہا ہے، یعنی حضرت امام اہل سنت امام العارفین مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت امام عشق و محبت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے اللہ کی تعظیم کا حق ادا کیا اور یہاں پر وہ ترجمہ کیا جو عین اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا، جو غلط لوگ ہیں انہوں نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا، توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے۔ لیکن اعلی حضرت کا ترجمہ ابھی آپ نے سنا، میں پھر دہرا رہا ہوں، اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ یوں کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی شان سامنے جھلکتی ہے۔ فرمایا وَمَكَرُوا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔